آپ کی طرف سے جی آج 2 سوال پوچھے گئے ہیں بچوں کی تربیت اور تعلیم پر، تو ہم ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت پر۔ دیکھیں اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ 7 سال تک بچوں کو نماز کا کہو لیکن سختی نہ کرو۔ اور پھر اگر ہم سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو سائیکالوجی ہمیں یہ کہتی ہے کہ بچہ 3 سے لے کے 7 سال تک بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ 70% ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نوم چومسکی جو کہ لنگوسٹ بھی تھا اور سائیکالوجسٹ بھی تھا اس کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کا جو ارلی سٹیج ہوتی ہے وہ کریٹیکل پیریڈ ہوتی ہے، وہ لرننگ زیادہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا جو دماغ کی جو پروگریس ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جو انیشیل سٹیجز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بچے کا انیشیل سٹیج ہوتی ہے، بچہ بیسیکلی ایک ریکارڈنگ میڈیم ہے۔ ریکارڈنگ میڈیم سے مراد یہ ہے کہ وٹ ایور یو آر ریکارڈنگ دیٹ ول بی پلیڈ آفٹر ان ہز لائف۔ اس کی زندگی میں وہی کچھ چلے گا جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے۔ اس ریکارڈ کرنے میں کون رول ادا کر رہا ہے؟ اس میں پیرنٹس ادا کر رہے ہیں، اس میں والد ہے، اس کی والدہ ہے، اس کے گرینڈ پیرنٹس ہے، سوسائٹی ہے، اس کے جو گریٹ گرینڈ پیرنٹس ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، سسٹرز برادرز ہیں، دوسرے اس کے ریلیٹیوز ہیں۔ وٹ ایور ایکشنز دے آر ڈوئنگ that is going to be recorded on the mind of the child and the child will play that in the later life۔ اب اس میں جو ہماری، کیونکہ ہم ایک ٹریڈیشنل سورس رکھتے ہیں، ہماری جو ٹریڈیشنل مائنڈ چومسکی تو یہ کہتا ہے ڈوز اور ڈونٹ سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو منع کرنے کی عادت کی بجائے ایک پازیٹیو ایکشن سے سکھائیں۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر بچے کے ہاتھ میں کوئی چاقو ہو اور آپ نے اس چاقو کو یہ نہیں کہنا کہ اس کو استعمال نہ کریں، یہ مجھے دے دو، ایسا مت کرو، تو یہ جو مت والا جو ایکشن ہے، جو کہ ڈونٹس ایکشن ہے، اس سے چومسکی منع فرماتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اس سے چاقو لے کے اس کی جگہ کوئی ٹوائے دے دیں یا کوئی سپون دے دیں جس سے اس کو نقصان نہ ہو، تو دس از دا بیسٹ وے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری جو ٹریڈیشنل مائیں ہوتی ہیں وہ پہلے تو 1-2 تھپڑ لگائیں گی اور پھر اس کو سمجھائیں گی کہ یہ تم نے کیوں حرکت کی ہے۔ اس تمام چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی تربیت کا سوال کہ تربیت بڑے اچھے ہے۔ جو دوسرا سوال ہے وہ بھی اس سے کنیکٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم۔ بہت سے پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سکول میں کب داخلہ لینا چاہیے۔ دیکھیں ہم جب آئیڈیل سچویشن کی اگر میں بات کروں گا تو یہ پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ پرابلم کیسے کریٹ ہو جائے گی؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں سکول جانا چاہیے اور باقی معاشرہ ایسا نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے تو بچے کا نقصان ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہم ایک مڈ سچویشن نکالتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کی گھر کی تعلیم ہے وہ آپ کا پرائمری سورس ہے، اور جو سکول کی جو انیشل سٹیج ہے جب آپ بچے کو 5 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں بھیج دیتے ہیں تو جو ہوم ایجوکیشن ہے وہ پرائمری سورس ہے اس وقت، اور جو اس کا سکول ہے وہ سیکنڈری سورس ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ خود کوئی کام کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، میں یہ کام کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر گھر کی عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ کوئی آیا بلا لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کھانا آج کے بعد تم نے پکانا ہے۔ یہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک سیکنڈری سورس کے ذریعے وہ کام کروا رہے ہیں۔ یہی کام جو بچوں کی تعلیم اور تربیت کا جو کام گھر میں ہونا تھا، وہ تعلیم و تربیت کا جو کام ہے وہ اب سکول کر رہا ہے۔ حالانکہ جو ہوم تھی وہ آپ کا پرائمری سورس تھا، وہ آئیڈیل سورس تھا، وہ بہتر سورس تھا، لیکن کیونکہ والد اور والدہ کے پاس ٹائم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو گھر میں بٹھا دیں اور پھر ٹی وی پر بٹھا دیں اور موبائل پہ بٹھا دیں۔ اگر ان کا سورس یہ بن جائے گا تو پھر بھی تو تربیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی جو ان کی گھر کی جو تعلیم ہے وہ بہتر تھی، لیکن اس میں کیا تھا، وہ کیا اعلان کرتا؟ جب اسلام نے 7 سال کی عمر تک وہ کہتے ہیں بچوں کو نماز تک کبھی نہ کہو، وہ کون سی چیزیں تھیں which were very important for the child to learn، کہ بچے نے ان کو سیکھنا بہت بچے کے لیے ضروری تھا۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ دیکھیں بچہ جو ہے آبزروینٹ ہوتا ہے، بچہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے آپ کو، وہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد نماز پڑھ رہے ہیں، میری والدہ نماز پڑھ رہی ہے، میرے بہن بھائی سچ بول رہے ہیں، میرے والد یہ کام کر رہے ہیں، کوئی دروازے پہ آیا ہے تو کیسے انہوں نے بیہیو کیا ہے۔
اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس کلینک پہ گئے ہیں تو ہم نے کیسے بات کرنی ہے، تو بچہ یہ تمام چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں، میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں جو سپون فیڈنگ ٹائپ آف لائف ہوتی ہے کہ بچوں کو جناب بچہ ہے ابھی اس کو یہ نہ کرنے دیں، ایسا بالکل نہیں۔ بچے کو انکلوژن کریں، یعنی کہ بچے کو انوالو کریں۔ ماں کچن میں کام کریے تو بچے کو کہہ دے کہ بیٹا یہ 2 پلیٹس اٹھا کر دے دو، یہ 2 کپ مجھے اٹھا کر دے دو۔ اور اگر بچہ والد کے ساتھ کھڑا ہے، والد گاڑی صاف کر رہا ہے، بائک صاف کر رہا ہے، تو بچے کو کہہ سکتا ہے کہ بیٹا یہ چیز مجھے لا دو، لائک دیٹ، یعنی کہ ٹرائی یور بیسٹ ٹو انوالو دا چائلڈ۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو بچے کو کہیں کہ وہ جو فارم ہے وہاں پہ فل دا فارم، بچہ فارم فل کر رہا ہو، آپ کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے وہ صرف آبزرو کر رہا ہو، لیکن یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ٹی وی اور اس قسم کی موبائل کی ایکٹیویٹی سے اس کو دور رکھ کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس کو انوالو کریں۔ وہ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ جا کر بیٹھے، وہ آپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ اپنے دوستوں میں گئے بیٹھے ہیں تو اس کو ساتھ لے جائیں، تاکہ وہ مینرز سیکھے، تاکہ وہ جو چیزیں آبزرو کر رہا ہے وہ اس سے جو ہے وہ کیا کرے، بہت زیادہ لرننگ کرے، اس کا بیہیویئر اسٹرانگ ہو۔ وہ دیکھیں جی بچہ the child feels happy to help others. So this is the stage that he should learn these life skills to help others. دوسروں کی مدد کرنا اس کو آئے، وہ والد کے کبھی جوتے اٹھا کر اس کو دے رہا ہے، لائک دیٹ، اس کو یہ مینر سیکھنے چاہیے۔ دوسرا، ہمارا اسلام ایک پورا ہی پرائمری سورس ہے اس کی لرننگ کا، ہمیں کہیں ادھر ادھر بکس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو عظیم لوگوں کی کہانیاں سنائی جائیں، ان کو پیغمبروں کی کہانیاں سنائی جائیں، ان کو صحابہ کرام کے قصے کہانیاں سنائی جائیں، اس کو جو ہے بتایا جائے کہ کیسے عظیم لوگ کیسے کامیاب ہوئے، مشکلات کیسے زندگی کا حصہ ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں بچوں کی ہوم ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، جو بالکل ریجیکٹڈ حد تک جو ہے جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے ہم لوگ رسپانسیبل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بہت خیال رکھیں۔ دیکھیں جی بچہ ہمارے لیے ایک یوں سمجھ لیں کل کا فیوچر ہے، اگر ہم ان پر توجہ نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارا آنے والا جو معاشرہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو جس طرح کے بچے پروان چڑھیں گے۔ جی جزاک اللہ خیر۔